ناظرین محترم، ایک دفعہ کسی سلطنت میں ایک بادشاہ نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ وہ ایک ہفتے میں 3 سوالوں کے جوابات ظاہر کرے۔ اگر وزیر ناکام ہوا تو اسے سزائے موت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ چنانچہ بادشاہ نے پہلا سوال یہ کیا کہ دنیا کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ اس کا جواب تلاش کرنے کے لیے وزیر نے مملکت کے تمام علماء اور دانش مندوں کو جمع کیا۔ ہر شخص نے اپنی خوبیاں اور دلیلیں شیئر کیں، لیکن کچھ کم دلیلوں اور خوبیوں کو بڑا سمجھا گیا، جبکہ دوسری تمام خوبیوں اور دلیلوں کو کم تر سمجھا گیا۔ بدقسمتی سے وہ سب سے بڑی سچائی کی نشاندہی نہ کر سکے۔ ایک بار پھر وہ ناکام ہو گیا۔ اس نے سلطنت میں ہر ایک سے کہانیاں اور شہادتیں جمع کیں، لیکن اس کا دل مطمئن نہ ہو سکا۔ وقت گزرتا گیا۔ جیسے ہی آخری تاریخ قریب آئی اور وزیر کو جواب نہ مل سکا، اس نے بادشاہی چھوڑ کر فرار ہونے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ اس نے سفر شروع کر دیا۔ سفر کے دوران وہ ایک کسان سے ملا جو اپنے کھیت میں ہل چلا رہا تھا۔ کسان نے وزیر کو پہچان لیا اور پوچھا کہ وہ کیوں پریشان نظر آ رہا ہے۔ وزیر نے اپنی پریشانی کی وضاحت کی اور کسان نے حیرت انگیز حکمت کے ساتھ بادشاہ کے تینوں سوالوں کا جواب دیا۔ پہلے سوال کا جواب یہ تھا کہ دنیا کی سب سے بڑی سچائی خود موت ہے۔ دوسرا، دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ زندگی ہے۔ تیسرے سوال کا جواب دینے سے پہلے کسان کے دل میں لالچ آ گئی اور اس نے وزیر سے پوچھا کہ مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ وزیر نے اسے 20 گھوڑوں کی پیشکش کی، لیکن کسان نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ وہ آدھی سلطنت چاہتا ہے۔ وزیر نے اتفاق کیا، تاہم کسان نے خبردار کیا کہ اگر وہ بھاگ گیا تو بادشاہ کے آدمی اس کا پیچھا کریں گے۔ اگر اس نے اپنا ارادہ بدلا اور رہنے کا فیصلہ کیا تو وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ یہ سن کر وزیر نے اسے آدھی سلطنت کی پیشکش کی، لیکن کسان نے پھر انکار کر دیا۔ اچانک ایک کتا نمودار ہوا۔ اس نے آدھا کپ دودھ لیا اور چلا گیا۔ کسان کو سمجھ آ گئی سارے سوالوں کی۔ کسان نے کہا، مجھے تمہاری دولت نہیں چاہیے، بس کتے کو دودھ ختم کرنے دو، میں تمہارے تینوں سوالوں کے جواب دوں گا۔ وہ پریشان ہو کر راضی ہو گیا اور کسان نے جوابات ظاہر کیے، اور آخری سوال کا جواب یہ تھا کہ دنیا کی سب سے پیاری چیز انسان کی خواہش ہے، جس کے لیے وہ ذلت آمیز کاموں کو برداشت کر سکتا ہے۔ ان جوابات کو ہاتھ میں لے کر وزیر بادشاہ کے پاس واپس آیا اور کسان کی حکمت پیش کی، اور بادشاہ خوش ہوا اور وزیر کی جان بچ گئی۔